السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ بنی اسرائیل کے 15 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 13واں مرکزی موضوع گزشتہ اقوام ہے۔ اس کے 4 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں تیسرا ہے قوم سمود۔ 2 نکات ہے جی۔ آیت نمبر 59 میں سے سمود کو طلب کردہ معجزات جو کہ انہوں نے اونٹنی کو طلب کیا تھا، برائے بصیرت و عبرت دی کے، اور پھر انہوں نے اونٹنی کو ہلاک کر کے اس پر ظلم کیا۔ اور اسی آیت سے جو چوتھا ضمنی موضوع ہے ہمارا، کہ معجزات جو ہیں وہ فقط برائے اصلاح اور ڈرانے کو دیے جاتے ہیں، بھیجتے ہیں۔ یہ ایسے ہی نہیں ہوتا کہ جی ہم نے کوئی تماشا دکھانے کے لیے یہ معجزے بھیج دیے۔ تو اس آیت کو دیکھیں غور سے کہ ہم نے سمود کو اونٹنی دی، ناقۃ مبصرۃ، مبصرہ بصر سے ہے۔ بصر کیا ہوتا ہے؟ دیکھنا۔ اسی سے بصارت ہے، اسی سے بصیرت ہے۔ بصیرت ہے جو آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ بصارت۔ اور جو دل سے چیز نظر آتی ہے، جو بندہ سوچتا ہے، جو اس کو دور تک اس کی دور اندیشی ہوتی ہے، اسے بصیرت کہتے ہیں۔ مبصرہ ذریعہ بصیرت ہے، مبصرہ یہ بصیرت کے لیے ہے، ذریعہ بصیرت ہے۔ دیکھیں اس میں سے فظالموا بہا، لیکن انہوں نے ظلم کیا۔ ظلم ہوتا ہے زیادتی، حق تلفی، کسی کو وہ اس کا حق نہ دینا۔ اور اللہ نے اس میں کہا جو ہم نے وما نرسل بالآیات الا تخویفا، اور ہم نہیں بھیجتے نشانیاں مگر ڈرانے کو۔ تو یہ جو ہم نے معجزات بھیجتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، یہ کس لیے؟ تاکہ لوگ ڈر جائیں کہ اللہ سے جان نہیں یہ بچ سکتی اس طرح سے۔ تو یہ قیامت کا دن ہونا ہے، یہ پھر دنیا میں بھی عذاب ہے، آخرت میں بھی عذاب ہے، سارا کچھ۔ تو یہ صرف ڈرانے کو ہے۔ اب یہاں پہ قوم سمود کا ذکر آ رہا ہے، ان کے معجزے کی بات آ رہی ہے، تو اس بات کو دوسری جگہ زیادہ بہتر کہا گیا ہے، زیادہ تفصیل سے ہے۔ یہ سورہ ہود کی آیت 64-65 میں بھی ہے، اور سورہ راف کی آیت 73 سے 78 میں بھی یہ بات آ رہی ہے یہاں پر۔ اس میں جو 73-78 میں بات آ رہی ہے، اس راف کی اس کو دیکھیں۔ اس میں اللہ نے یہ کہا ہے، اور سمود کی طرف بھیجا ان کے 22 سالے کو، تو بولا میری قوم بندگی کرو اللہ کی، کوئی نہیں تمہارا معبود اس کے سوا۔ تو سب نبیوں نے اسی چیز کی کیا ہے کہ شرک نہ کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، توحید کی بات کی ہے۔ تو اس کے سوا تم کو پہنچی ہے دلیل تمہارے رب کی طرف سے۔ تو اچھا، وہ دلیل کیا پہنچی ہے؟ تو انہوں نے کہا، تو قوم نے کیا کیا؟ قوم نے ان سے دلیل مانگی، بھئی تم نبی ہو، دلیل دو۔ جیسے فرعون نے حضرت موسیٰ سے دلیل مانگی تھی کہ معجزہ دکھاؤ، بھی کیا اللہ نے دیا۔ تو پھر اللہ نے انہیں عصا اور ید بیضا کے معجزات دے کر بھیجا تھا۔ پھر وہ مقابلے پہ آ گیا، جادوگر لے آیا، وہ سارا ہے۔ تو یہی ہوتا ہے کہ معجزہ دیکھ کر بھی لوگ مقابلے پہ اترتے۔ اب یہاں پہ کیا ہوا کہ قوم سمود کو جب حضرت صالح نے کہا، تو انہوں نے دلیل جو مانگی ان سے، اس کا مانگا کہ تم نبی ہو۔ تو ان سے کہا گیا کہ یہ جو سامنے پہاڑ ہے نا، سمود پہاڑوں میں رہتے تھے، ان میں گھر بناتے تھے، تو بڑا ٹھوس پتھر کا پہاڑ تھا، کہ اس میں سے ایک حاملہ اونٹنی نکلے، ایک اونٹنی نکلے، اور خالی اونٹنی نکلی ہم نے نہیں ماننی، وہ حاملہ ہو، اور پھر ہمارے سامنے آگے بچہ جنے، تو پھر ہم سمجھیں گے کہ تم نبی ہو۔ حضرت صالح نے اللہ سے دعا کی، وہ سامنے پہاڑ شک ہوا، اس میں سے ایک اونٹنی نکلی، اور پھر وہ اس نے بچہ بھی نہ، سارا کوئی ان کے سامنے ہوا۔ تو پھر اس کے بعد وہ پھر اپنے بات سے پھر گئے۔ تو انہوں نے قوم نے کیا کہا کہ ہم نے دلیل، یہ جو معجزہ تم نے مانگا تھا یہ مل گیا ہے، یہ اونٹنی اللہ کی ہے اور تمہارے لیے نشانی ہے۔ تو کیا کرو؟ فَذَرُوهُ تَأْكُلْ فِي الْأَرْضِ، اللہ اسے چھوڑ دو اللہ کی زمین میں، اور اللہ تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور اسے بری نیت سے ہاتھ مت لگاؤ، لیکن تمہیں عذاب آ جائے گا۔ تو یہی کچھ ہوا، باوجود وارننگ دینے کے، سارا کچھ کرنے کے۔ پھر قرآن میں اس کا ہے کہ جی پھر ان میں سے شرارتی اٹھے اور انہوں نے کیا، اونٹنی کو ہلاک کر دیا، اس کے کونچے، اس کے پاؤں کاٹ دیے۔ کاٹنے سے پھر اونٹنی نے چیخ ماری، اور اسی طرح پھر جا کے پہاڑ میں جیسے نکلی تھی نا، اس میں چلی گئی۔ تو یہاں پہ یہ سلسلہ جو آ رہا ہے نا، تو اللہ کہتا ہے یہ معجزات کس لیے؟ اصلاح کے لیے، ڈرانے کے لیے، کہ اپنی اصلاح کر لو، بچت کے لیے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ بات ایسے ہی ہو رہا ہے سلسلہ۔ تو یہ آیت اس وقت اتری جب کفار مکہ نے مطالبہ کیا کہ جی کوہ صفا کو سونے کا بنا دیا جائے، اور مکہ کے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دی جائے۔ آپ دیکھیں نا، مکہ میں جائے، حرم کو دیکھیں تو چاروں طرف پہاڑ ہیں، ابھی تو کچھ ہٹا دیے گئے ہیں، باقی بھی اسی طرح چاروں طرف پہاڑ تھے۔ یہ پیالہ سا ہے، تو تاکہ زمین کھلی ہو جائے اور کاشتکاری ہو سکے۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا۔ باقی بھی ان کے فضول مطالبات تھے، لیکن تو اللہ نے کہا یہ جو مطالبات ہیں نا، یہ معجزات۔ اور پھر اس کے بعد جو مزید اس کے اوپر ہے، اس چیز کو سمجھ لیں کہ فرمائشی معجزہ دیکھ کر ایمان نہ لانے پر عذاب الہی لازم ہو جاتا ہے۔ جب آپ نے ایک معجزہ ڈیمانڈ کیا اور پھر نہیں اس کے بعد بھی ایمان لائے، تو پھر کثر کیا رہے گی؟ اسی لیے قوم سمود کا خصوصی ذکر ہو رہا ہے۔ اونٹنی سمود کی فرمائش پر بطور معجزہ پہاڑ سے برآمد ہوئی تھی، لیکن جب انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا تو پھر عذاب ان سے ٹل نہ سکا۔ تو یہ بڑی اہم سی چیز ہے۔ یہ 2 اس میں سے ضمنی موضوع ہے، ہم نے اس میں سمجھنا ہے۔ گزشتہ قوم بھی ہلاک ہوئی،
ہمارے پاس قرآن کا معجزہ موجود ہے، باقی سارا کوئی معجزہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس معجزے میں 1400 سال ہو گئے، کوئی تبدیلی نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی نیا ایڈیشن نہیں، کوئی امینڈمنٹ نہیں۔ ایک ہمارا آئین بنتا ہے، 25 امینڈمنٹس ہو چکی ہیں، ایک آئین کچھ کرتا ہے کچھ کرتا ہے۔ تو یہ معجزہ ہے کہ اور کوئی اس کی بات غلط ثابت نہیں ہوئی، لیکن ہم کتنا سمجھتے ہیں، کتنا کرتے ہیں۔ تو یہ اس لیے ہم نے اس سے اصلاح لینی ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔